أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. سورہ یاسین شریف مکمل ہوا. سورہ صافات کی بھی ابتدائی کچھ آیتیں تلاوت کر لوں، چونکہ سورہ یاسین کی ایک خصوصیت الگ ہے، اس لیے میں نے سورہ یاسین کے اختتام پر صدق اللہ العظیم پڑھا. سورہ صافات کی بھی کچھ آیتیں، ابتدائی آیتیں کچھ تلاوت کروں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات
صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العلي العظيم. الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے سورہ یاسین شریف مکمل ہوتا ہے، اور سورہ صافات کی ابتدائی 5 آیتوں کی بھی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے. کل کے درس میں ہم نے اہل جہنم کے جو احوال ہوں گے اس کے متعلق سماعت کیا تھا کہ جہنمیوں کو کس طرح جنتیوں سے الگ کر دیا جائے گا، مجرمین کو کس طرح مخلصین کے گروہ سے الگ کر دیا جائے گا. یہی مجرمین ہوں گے کہ ان کے سامنے جب کتاب رکھی جائے گی، کتاب سے مراد نامہ اعمال، تو یہ مجرمین اس نامہ اعمال کو دیکھ کر کہیں گے، یقولون، قرآن مجید میں آیا ہے، وہ مجرمین کہیں گے یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. مجرمین کے گروہ کو الگ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نامہ اعمال انہیں دکھائے گا کہ یہ تمہارے اعمال تھے. تو نامہ اعمال کو جب دیکھیں گے مجرمین تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یہ اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ یہ نہ چھوٹی چیز کو چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز کو چھوڑی ہے. الا احصاها، ہر چیز جو ہم نے دنیا میں کی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر چیز اس کتاب میں اس عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درج کرے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، رب فرماتا ہے وہ پائیں گے اس چیز کو جو وہ لوگ دنیا میں کیے تھے، اس چیز کو وہاں حاضر پائیں گے. اور رب کائنات کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کے بعد انہیں حکم ہوگا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. بہرحال جہنم کے اہل جہنم کے احوال جو ہے کل آئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی قدرتوں والا ہے کہ وہ جب کسی کو لمبی عمر دیتا ہے تو انہیں پھر
الٹا پھیر دیتا ہے. یعنی جس طرح بچپن میں بچے ناتوان ہوتے ہیں، ناتوانائی، کم فہمی، بھولنا، یاد نہ رکھنا، یہ تمام چیزیں چھوٹے بچوں میں جس طرح پائی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں تو وہی اسٹیج پر دوبارہ اس کو اس لمبی عمر جس کو دیے ہیں وہ لے آتے ہیں. تو وہ خدا، وہ رب جو یہ تبدیلی لانے، وہی انسان تو وہی ہے، وہ انسان میں تبدیلی لانے پر وہ رب جب قادر ہے تو تمہیں موت دینے کے بعد زندگی دینا اس کے لیے بہت آسان ہے. قدرتوں والا رب ہے. خلقت کی بات آئی تھی جس کو بناوٹ کہتے ہیں. اس تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا. آقا علیہ السلام جب کبھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے تھے، آئینے میں اپنا چہرہ انور جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم انت احسنت خلقی، اللہم انت احسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری بناوٹ کو کتنا حسین بنایا، میری بناوٹ کتنی حسین ہے. احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری بناوٹ کو حسین و جمیل بنایا ہے اس طرح میرے خلق، ایک ہے خلق ایک ہے خلق. خلق کہتے ہیں بناوٹ کو، خلق کہتے ہیں اخلاق کو. خلق کہتے ہیں اخلاق کو. اے اللہ جس طرح تو نے میری بناوٹ کو حسین و جمیل بنایا ہے اسی طرح مولا میرے اخلاق کو بھی حسین و جمیل بنا دے. اور یہ دعا جو ہے آئینے میں پڑھی جانے والی دعا ہے. آئینہ جب دیکھتے ہیں پڑھی جانے والی دعا ہے. یاد کر لیں اس کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی آئینے میں دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے. اس میں شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ رب کا شکر بھی ہے اس میں. مولا تو نے کتنا حسین بنایا ہے. فی احسنی تقویم کا پڑھتا ہوں یہ دعا ہے. فی احسنی تقویم کا لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم اس کا پڑھتا ہوں یہ دعا ہے. اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی. بہرحال بناوٹ کی بات آئی تھی، کل ذکر چڑھا تھا تو اس لیے دعا مجھے یاد آئی کہ میں جو ہے یہ دعا آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ یاد کر لیں. اس کو چھوٹی سی دعا ہے تو اس میں ایک تو شکر کا جذبہ بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی داخل ہے، اور دعا بھی ہے. یہ کیا ہے؟ دعا بھی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا محبوب فلا یحزنک قولہم، اے محبوب ان کا ایمان نہ لانا اور ان کی بیکار ایسی بےہودہ گفتگو کرنا آپ کو ہرگز ہرگز غمگین نہ کرے. یعنی آپ غمزدہ مت ہوئیے ان کی باتوں سے، کیونکہ ہم ان کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے باطن کو بھی جانتے ہیں. جو چھپاتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں. اسی کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی. پھر آگے دیکھیں رب کائنات فرماتا ہے اولم یر الانسان، یہ پوری جو کانٹیکس میں گفتگو ہو رہی ہے نا، میں بتا دوں آپ کو پورے سیاق و سباق میں جو کل سے جو گفتگو چلی ہے یہ اس بات پر ہے، اسی محور کے اطراف جو ہے بات گھوم رہی ہے کہ کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے. اور اس پر اتنی اہمیت دے کر جو گفتگو کس لیے کی جا رہی ہے بتاؤں، کیونکہ جو انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا قائل نہ ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا، یعنی کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے ارد گرد ہی یہ تمام آیتیں جو ہے گھوم رہی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ اس لیے ہے کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل کفار مکہ نہیں تھے. یعنی سیکنڈ جنم کے قائل نہیں تھے. سیکنڈ جنم اس دنیا میں نہیں، دوبارہ والبعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے. جب قائل نہیں تھے تو وہ یہی سمجھتے تھے اور یہی مانتے تھے کہ جو بھی ہے یہی دنیا ہے،
اس کے بعد نہ ہم کو اٹھنا ہے دوبارہ، اور نہ حساب دینا ہے، نہ کتاب ہے، نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ سزا کے بھی منکر، جزا کے بھی منکر، بارسی بعد موت کے بھی منکر، حساب و کتاب کے بھی منکر۔ تو کوئی تصور ہی نہیں تھا ان کا، تو مطلب من مانی جو دل میں آیا، جو جی میں آیا وہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے ملنا، اللہ کو جواب دینا، یہ کانسیپٹ، یہ تصور ان میں تھا ہی نہیں، یہ تھا ہی نہیں۔ اسی لیے جاہلیت کا دور جو تھا سب سے بدترین دور کہلایا جاتا، جاہلیت کا دور، یعنی کوئی اصول نہیں تھے زندگی کے، زندگی کے کوئی اصول نہیں تھے۔ ایسی سرزمین پر جہاں پر زندگی کے کوئی اصول ہی نہیں ہونا ہو، ایسی زندگی، ایسی جگہ، ایسی زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایام الجاہلیہ میں رہنے والے لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو صدیق بنایا، کسی کو فاروق بنایا، کسی کو عثمان غنی بنایا، سبحان اللہ۔ ایسے صحابہ کو تیار کیا کہ جن کی پیروی کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ کسی ایک کو فی زمانہ دیکھیں آپ، کسی ایک کو حق کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، اس کو سیدھے راستے پر لے آنے کی کوشش کر کے لے کے آنا، یہ جو ہے یوں سمجھا جاتا ہے کہ ابھی ممکن نہیں۔ لاکھوں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی راہ بتائی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کو بھیج کر تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ تو یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ۔ تو آخرت کا انکار کرنے والے، جس کے پاس کوئی زندگی کا کوئی اصول نہیں تھا، کوئی ضابطہ حیات نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو حساب دینا ہے، کتاب ہے، کچھ نہیں تھا، جیسا آیا کرتے تھے۔ اس لیے اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، نیکیوں کی جزا ملے گی، بدیوں کی سزا ملے گی، جہنم ہے، جنت ہے، یہ تمام چیزیں کانسیپٹ اس وقت ذہن میں بیٹھیں گی، اس وقت ان باتوں کو مانیں گے جب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل ہو۔ اسی لیے اس کی اہمیت ان آیتوں سے واضح ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کر سمجھا رہا ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے، ممکن کیسے مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندگی ہوگی، دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے زندگی دے گا۔ بے شمار مثالیں دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ قدرتوں والا رب ہے۔ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، عدم سے وجود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو لایا، تو اس کے لیے تو اور آسان ہے، جب کچھ بھی نہ تھا وجود میں لے آیا۔ نیست سے ہست، عدم سے وجود، تو وہ رب کائنات اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ موت آنے کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں زندگی دے۔ اسی کی مثال اب آگے آ رہی ہے، دیکھیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے
اسے ایک بوند سے بنایا، پھر تبھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ سمجھاتا ہوں یہ بات میں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہاں ہاں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے، ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وَنَسِيَ، نسیہ یعنی بھولنا، نسیان اسی سے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں۔ وہی رمیم، رمیم یعنی گل جانا، بالکل ختم ہو جانا۔ ایسا کون ہے، کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیاں گل جانے کے بعد اس کو پھر زندہ کریں، زندگی دیں۔ قل، تم فرماؤ محبوب، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پہلی مرتبہ جس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ انشاء کا لفظ اس وقت آتا ہے جب کچھ بھی نہ تھا، یعنی اس کی مثال پائی نہیں جاتی، اس کی کوئی مثال پائی نہیں جاتی۔ بگننگ، پہلی مرتبہ جب بنایا ہے تو جس نے بنایا ہے اس کو وہی زندہ کرے گا محبوب، آپ فرما دیجئے کیوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کیونکہ وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، ہر پیدائش کو جاننے والا۔ اب اس آیت کا خلاصہ بیان کروں تاکہ بات واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ روایتوں کے مطابق عاص بن وائل، ایک روایت کے مطابق ابو جہل، راجح قول کے مطابق ابی بن خلف، یہ تینوں کفار قریش میں سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گلی ہوئی ہڈی کو لے کر پہنچے، گلی ہوئی ہڈی کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کیا کرنے کے لیے؟ جھگڑنے کے لیے، کیونکہ اسلام پھیلتا گیا، دیکھا نہیں جا رہا تھا انہیں، اور جو ان کے دوست بھی تھے وہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیے تھے، اکثر و بیشتر، کیونکہ قریش میں جو ہے اسلام پھیل گیا تھا۔ کچھ لوگ تھے جو اپنی سرکشی اور بغض کی وجہ سے کیا کہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، جیسے ابی بن خلف ہو، ابو جہل ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈیاں لے کے پہنچے، ہڈی لے کے پہنچ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنا شروع کیا، تکرار کرنا شروع کیا، کیا کہہ کر کہ یہ ہڈی، یعنی ایک دم ہڈی بھی کیسی تھی، بوسیدہ تھی، اپنے ہاتھ سے ہی توڑتے جا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے ہی توڑتے جا رہے تھے۔ جب ہاتھ سے ٹوٹتی ہے بوسیدہ ہڈی تو بالکل جو ہے پاؤڈر ہو جاتی ہے، راکھ کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہ ہڈی جو ایک دم بالکل پاش ہو جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ کون ہے وہ جو ہڈیاں گل جانے کے بعد زندہ کرے؟ کون ہے وہ اس کے بعد زندہ کرے؟ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جواب دیا۔ یعنی اس کے پہلے بھی کئی مثالیں پیش کر دی گئی، جیسے ایک مثال پیش کی گئی کہ ایک دم بنجر زمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، بارش نازل کرنے کے بعد بنجر زمین
جو بالکل مطلب قابل ہی نہ ہو کاشت کے، ایسی زمین پر جب بارش نازل کرتا ہے تو وہی زمین جو بنجر تھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور اسی سے پھل میوے تمام چیزیں جو ہے حاصل ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ صلاۃ والسلام سے ایک صحابی رسول نے پوچھا بھی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مر کر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے زندگی دے گا؟ مرنے کے بعد کس طرح اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا اس کی مثال دنیا کے کسی چیز میں پائی جاتی ہے؟ تاکہ بات سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام سے صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی مثال ہے دنیا میں کہ دنیا کے چیزوں میں کوئی ایک ایسی مثال ہے جو اس بات کو آسانی سے واضح کر دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا؟ تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا، اے صحابی ذرا بتاؤ، کیا تمہارا گزر کسی ایسے جنگل پہ سے ہوا ہے جو بالکل ویران تھا، یعنی پورا بنجر تھا، ایسی زمین پر سے کبھی تمہارا گزر ہوا ہے؟ وہ یا رسول اللہ، ہاں، سفر کے دوران ایسے کئی زمینیں ہیں اس سے گزر ہوتا ہے، یعنی ایک دم بالکل بنجر ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا، آقا علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا گزر پھر ایسی زمین سے ہوا ہے کہ وہی زمین جو پہلے بنجر تھی اس کے بعد پھر تمہیں سرسبز و شاداب نظر آئی ہو؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بارہا مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بنجر زمین بارش کے نازل ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، وہی زمین جو بنجر تھی وہی ہری بھری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے لیے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کون سی مثال ہے؟ تو ایسی بے شمار مثالیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، آقا علیہ السلام نے بے شمار مثالیں بیان کی ہیں۔ اس کے باوجود یہ کفار مکہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے پاس آ کر کیا کرتے تھے؟ تکرار کرتے تھے، جھگڑتے تھے، جس طرح ہڈی لے کر پہنچا تھا وہی دن کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ، کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہڈی لے کر آیا ہے؟ کیا اس نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا جو ہڈی سے بھی حقیر ہے، جو ہڈی سے بھی کیا ہے؟ حقیر ہے، نطفے سے پیدا کیا جبکہ اس انسان کا وجود ہی نہ تھا۔ وہ ایک پانی کا قطرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ایک پورے انسان کو بنایا، پورا انسان بنا، طاقتور والا ہو گیا، دو آنکھ آ گئی، دو کان آ گئے، ناک آ گئے، پورا انسان کا جسم اس ایک نطفے سے بنا۔ وہ انسان کا جسم وہ ایک نطفے سے بنا۔ کیا انسان، رب فرماتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش کی طرف غور و فکر نہیں کرتا، اس میں غور و فکر نہیں کرتا؟ اگر وہ اس میں غور و فکر کرے تو بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو رب ایک نطفے سے، پانی کے ایک قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، وہ رب اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ رب فرماتا ہے یہ اپنے پیدائش پر غور و فکر نہیں کرتا، اے محبوب آپ سے جھگڑنے کو آ گیا اور ہمارے لیے مثال پیش کرتا ہے۔ اب فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ کون ہے زندہ کرے گا اس ہڈی پاش پاش ہونے کے بعد، گل جانے کے بعد؟ اے محبوب کہہ دیجئے وہی رب زندہ کرے گا جو پہلے جو نہ تھا اس کو بنایا ہے، وہی زندہ کرے گا، کیونکہ وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ یعنی چاہے پہلے پیدا ہونا ہو یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا ہو، ہر پیدائش کا علم اس کو ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ سبحان اللہ۔ اور ایک کیسی قدرت کی مثال رب کائنات نے پیش کی، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جب ہی تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، اخضر کہتے ہیں گرین کو، گرین کلر کو کیا کہتے ہیں؟ اخضر۔ اسی سے گنبد خضرا آیا، سبز۔ تو اللہ فرماتا ہے
جس نے تمہارے لیے سبز درخت، یعنی اس نے پوچھا تھا کون زندہ کرے گا یہ ہڈیاں گل جانے کے بعد، کون زندہ کرے گا؟ تو اس کے جواب میں پہلا جواب یہ دیا گیا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ اب اس کی دوسرا جواب یہ دیا جا رہا ہے الذی جعل لکم، وہی زندہ کرے گا جو تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ بڑی زبردست تفسیر ہے اس کی، یعنی وہ قدرتوں والا رب جو سبز درخت سے آگ کو پیدا کرتا ہے۔ عرب کے دو درخت ہوتے ہیں، میں نے اس پر یہ پڑھنے کے بعد میں جو ہے اس پہ ریسرچ بھی کیا ہوں۔ دو درخت عرب میں ہوا کرتے تھے، آج بھی پائے جاتے ہیں لیکن کم پائے جاتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ تھی، دو درخت، ایک کا نام مرق ہے، میم رے خ مرق، اور ایک کا نام عفار، عین فے الف رے۔ یہ دو درخت ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ یہ درخت کی جو شاخیں ہوتی تھیں، یہ دونوں درخت کی جو شاخیں ہوتی تھیں تر ہوتی تھیں، دونوں شاخیں کیا ہوتی تھیں؟ تر ہوتی تھی، یعنی پانی ہوتا تھا اس میں۔ قدرت الہی دیکھیں، درختوں کے شاخوں کو جب رگڑا جاتا، ان درختوں کے شاخوں کو رگڑا جب جاتا تھا تو رگڑنے پر آگ نکلتی تھی۔ کیا نکلتی تھی؟ آگ۔ پانی بھی ہوتا تھا اور ان شاخوں سے آگ بھی نکلتی تھی۔ دیکھیے آگ کی صفت ہے کہ آگ لکڑی کو جلا دے، لیکن وہ شاخ کو نہیں جلاتی تھی، صرف آگ نکلتی تھی۔ اور پانی کی صفت ہے کہ آگ کو بجھا دے۔ پانی ہوتا تھا لیکن آگ نہیں بجھتی تھی۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ قدرتوں والا مولا جو اس بات پر قدرت رکھے کہ پانی اور آگ، دیکھنے میں پانی اور آگ حقیقتاً کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے مضاد ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اپوزٹ ہیں۔ اس کی صفت اس میں نہیں، اس کی صفت اس میں نہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے وہ قدرت رکھنے والا مولا جو ان درختوں سے، ان شاخوں سے آگ نکال سکتا ہے، وہی قدرتوں والا مولا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے۔ اور عرب میں کیا تھا، معمول تھا کہ جو ہے اس وقت ایسے میچز باکسز وغیرہ نہیں تھے نا، یا تو پتھر ہوتے تھے، پتھروں کو جو ہے پتھر سے پتھر جو ہے کیا کرتے بھگا کر جو اس سے آگ نکالتے تھے، یا ان درختوں کی شاخوں کو رگڑ کر اس سے آگ نکالتے تھے۔ ان درختوں کی شاخوں کو رگڑ کر اس سے آگ نکالتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! دیکھیں، پتے ہیں، تر پتے ہیں، لیکن آپ جب اس کو رگڑتے ہیں آگ نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب فرماتا ہے جس سے تم آگ جگاتے ہو نا، وہ بھی ہماری قدرت ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ ہماری قدرت ہے۔ کمال اس کا نہیں ہے، کمال درختوں کا نہیں ہے، کمال تو ہماری قدرت کا ہے۔ تو جب ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ پتوں کے رگڑنے سے آگ نکالے، تو ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہارے دوبارہ زندگی دے۔ اولیس الذی، یہ قدرت کے دلائل اور عجائب کی باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ جب یہ بات ان کے ذہن میں آ جائے کسی کے بھی کہ مولا کریم ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے بعد اس کو یہ ڈاؤٹ ہوگا ہی نہیں کہ مولا کریم دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، کیسے زندہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے۔ تو یہاں ان کفار کا رد کیا گیا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض،
بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ وہو الخلاق العلیم، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں اور ایک دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قادر ہونے کی بیان کی جا رہی ہے. رب فرماتا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندگی دینے پر اتنا واویلا کیوں مچا رہے ہو کہ میرے محبوب کے پاس ہڈی لے کر آ کر جو ہے بحث کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو؟ کیا تم نے آسمانوں اور زمین کو نہ دیکھا کہ ہم نے انہیں کیسا بنایا ہے؟ آسمان کتنا وسیع کہ کوئی نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. زمین کتنی وسیع. زمین اور آسمان کی وسعت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اتنی عظیم چیز بنانے والا مولا رب فرماتا ہے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنایا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ زندگی دے؟ بلا فرماتا ہے ہاں وہ قادر ہے. خود اس نے سوال کیا، اس کا جواب بھی دیا. بلا قادر ہے اس بات پر کہ وہ تمہیں زندگی دے دوبارہ. کیوں؟ وہو الخلاق، صرف خالق نہیں ہے، وہ خلاق ہے. بڑا پیدا کرنے والا خلاق ہے. خالق بھی وہی ہے، خلاق بھی وہی ہے. اور پہلے بھی اسی وزن میں پہلے بھی بتایا ہوں، رازق، رزاق، غافر، غفار. سمجھ گئے نا؟ رازق رزق دینے والا، رزاق خوب رزق دینے والا. یعنی جب تشدید آتی ہے تو اس میں اس صفت میں اور شدت پائی جاتی ہے، زیادہ کے لیے وہ تشدید زیادہ کے لیے لائی جاتی ہے. ایسے یہ خالق خلاق صرف چند کو بنا کے نہیں چھوڑا، وہ تو خلاق ہے، بڑا پیدا کرنے والا ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے. ہم کو بھی اس نے پیدا کیا، آپ کو بھی اسی نے پیدا کیا، زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا، آسمان کو بھی اسی نے پیدا کیا. بڑی بڑی وسعت والے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا مولا خود پوچھتا ہے کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے؟ بلا کیوں قادر نہیں؟ قادر ہے کیونکہ وہ خلاق ہے، کیونکہ وہ خلاق ہے اور علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب جانتا ہے مولا. انما امرہ، اب دیکھیے بڑی پیاری مثال دے کر اور فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا کام تو یہی ہے، انما امرہ، امر کہتے ہیں کام کو، ہو کی ضمیر رب کی طرف ہے. امرہ اس کا کام یہی ہے، اذا اراد شیئا جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے. اذا اراد شیئا ارادہ کسی چیز کا فرماتا ہے، ان یقول لہ تو اس سے فرماتا ہے. کس سے؟ اس چیز سے، اس چیز سے فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ کن، ہو جا، ہو جا، اس سے فرماتا ہے. فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتی ہے. یہاں تھوڑی سی ہلکی سی منطق کی گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھوں. ایک غور طلب نکتہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول لہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے اس سے، تو کہتا ہے اس سے، اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے.
مفسرین اکرام یہاں بیان فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے عدم میں ہے جب تک، لیکن معلوم الہی میں ہے، لیکن معلوم الہی میں ہے، اللہ کے علم میں ہے وہ چیز. کیونکہ دیکھیے یہ منطق کا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جو چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی، جو چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی اس کو وجود میں لایا ہی نہیں جا سکتا. جو چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی اس کو وجود میں لایا ہی نہیں جا سکتا. تو چیز تھی نہیں تو کیسے آ گئی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ چیز معلوم الہی میں تھی، اللہ کے علم میں تھی وہ چیز، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے کہا کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. معلوم الہی میں ہر چیز، یعنی جو پیدا ہونا ہے یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ اسی طرح نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. پیدا کیے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے نور کے ٹکڑے کو الگ کر کے ایک نور بنایا، نہیں، کیونکہ نور کا ٹکڑا الگ ہوا، اللہ کا نور کا ٹکڑا اگر الگ ہوا ہو تو وہ بھی کس کا نور ہے؟ وہ اللہ کا. تو وہ نور بھی معبود کہلاتا، وہ نور بھی معبود کہلاتا. مفسرین فرماتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معلوم میں تھا، علم میں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معلوم الہی میں جو تھا کہ نور محمدی کو پیدا کرنا، اس نور محمدی کو حکم کیا ہو جا، تو وہ نور محمدی ہو گیا. اس کی ایک بڑی لمبی بحث ہے، بہت زبردست جو ہے اس پر جو ہے دلائل کے ذریعے جو ہے اس کو بات واضح کی گئی. اب وہ ایسا ہے کہ نور محمدی، اب اس کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں میں آپ کو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے میرے نور سے ہے. یہ ایسا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں. انسان ہے، انسان کا سایہ، کیا وہ انسان کہلاتا ہے؟ انسان ہے، انسان کا سایہ انسان نہیں کہلاتا، نہ جز ہو نہ کوئی ہو، نہ جز ہو نہ کوئی ہو، لیکن انسان ہے تو ہی سایہ ہے. انسان ہے تو ہی سایہ ہے. جس طرح انسان کے بغیر سایہ نہیں، جس طرح سایہ ہے اور انسان نہیں، یہ بھی بات نہیں، سایہ ہے تو انسان ہے، انسان ہے تو سایہ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور اور نور محمدی کی مثال ہے. اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال بات یہاں نکلی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں چیز ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے کہتا ہے ہو جا، تو کیا ہوتی ہے؟ وہ وجود میں آ جاتی ہے. کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت، ملکوت کہتے ہیں قبضے کو، پاور کو، طاقت کو. تو پاکی ہے اسے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا، کتنے قدرت کے دلائل کو اس صورت میں بیان کیا ہے، بیان کرنے کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے جب اتنے قدرتوں والا رب ہے
تو یہ جو بک رہے ہیں بکواس کفار قریش، ان تمام کی بولی سے رب کائنات پاک ہے، منزہ ہے، ان کے اعتراضات سے کیا ہے وہ منزہ ہے، پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر شے ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے پاور میں، اس کے طاقت کے اندر ہے، تحت ہے، کوئی شے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جب وہی طاقت والا ہے، وہی قبضے والا ہے، اور واپس کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کے پاس جانا ہے۔ تو پاکی کس کی ہے؟ اسی کی پاکی ہے۔ تو اللہ کے قدرت کے عجائبات میں غور و فکر کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، بندے کو چاہیے کہ وہ رب کی پاکی بیان کرے، رب کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ کہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں بھی ہیں کہ جو بندہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگوایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس درخت کے سائے کے مطابق فرماتے ہیں کہ اس درخت کا سایہ، اس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے اور اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا مسلسل 80 سال بغیر رکے اپنی تیز رفتاری سے چلتا رہے، 80 سال تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہے گھوڑا، تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک سبحان اللہ کہنے کی برکت یہ ہے کہ وہ اب درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے تو درخت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پاکی بیان کرو اپنے رب کی قدرت میں غور و فکر کریں، رب کی پاکی بولتے رہیں، تسبیح بیان کریں۔ میری والد محترمہ مرحومہ میں یہی تعلیم دیتے تھے سفر کے دوران، ہمارا سفر جب ہوتا تھا تو عموماً جو ہے کھڑکی میں بیٹھ کر نظاروں کو دیکھتے ہیں۔ نظاروں کیا ہے؟ کہیں پہاڑ نظر آتے ہیں، کہیں درخت نظر آتے ہیں، کہیں ہریالی ہوتی ہے، کہیں کھیتی نظر آتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے بیٹھ کر جو ہے ایک تماشے کے طور پر اس کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ میری والدہ بچپن سے ہمیں یہ عادت ڈالے تھے کہ نظاروں کو دیکھو تو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے چلو، سبحان اللہ پڑھتے چلو، اس کا ذکر کرتے چلو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے نظارے پیدا کیے۔ کہیں پھولوں کے نظارے، خوبصورت پھولے نظر آتے ہیں، کہیں سن فلاورز نظر آتے ہیں، کہیں دوسرے پھول نظر آتے ہیں، کہیں گلاب کے باغ نظر آتے ہیں۔ تو ایک ایک کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کے بجائے تم پورا راستہ سبحان اللہ پڑھتے چلو۔ یہ تربیت جو ہے، یہ باتیں، اس کی تعلیم، اس کی ترغیب جو ہے میری والدہ کو دیتے تھے کہ اپنی زبان کو جو ہے خاموش مت رکھو، اپنی زبان کو خاموش مت کرو، ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی حمد بیان کرتے رہو، کیونکہ ہر سانس جو ہے، ہر سانس، صرف سانس نہیں، ہر سانس اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ بولے نہیں پچھلی سانس نعمت تھی، اب نہیں آنے والی سانس نہیں، نہ رک گئی تو ختم ہو گیا۔ ہم نے دیکھا یہ ایام کرونا میں آکسیجن کی کمی، یہ کیا ہے؟ یہ ہوا ہے، سانس جو لیتے ہیں۔ مولا کریم فری میں کتنی ہوا ہمیں دیا ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑا مرتبہ ہم جو ہے سانس کو لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، اس کی پاکی بیان کرو جس نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی حمد بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو جس نے ہر آن اور لحظہ ہم پر فضل و کرم کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فضل الہی ہر گھڑی درکار ہے، فضل الہی ہر گھڑی درکار ہے، گر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہے، گر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ یاسین مکمل ہوتا ہے، اور سورہ صافات
سورہ صافات، یہ سورہ صافات مکی صورت ہے۔ صافات کہتے کیونکہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے اس سورہ کی، کیونکہ اس سورہ کی ابتدا وہ صافات سے ہوئی ہے، یعنی لفظ صافات سے سورت کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی جو ہے کیا رکھا گیا؟ صافات۔ صافات کہتے کس کو ہے؟ صف کی جمع، صف باندھنے جو والے ہیں، صف باندھنے والے، ان کو صافات کہتے ہیں۔ تو صف بستہ یوں سمجھے، بالفاظ دیگر صف بستہ جو لوگ کھڑے رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صافات۔ اور یہ سورت کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ یاسین اور پھر سورہ صافات کی تلاوت کرتا ہے، جمعہ کے دن سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورت سورہ صافات کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی بھی چیز کا سوال کرتا ہے، یعنی کسی بھی چیز سے مراد وہ جائز چیز ہے، کسی بھی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے وہ چیز اس کو عطا فرما دیتا ہے، صورت کی برکت سے وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز رب سے مانگے دو صورت پڑھنے کے بعد، وہ عقیدہ و اعتقاد کے ساتھ ہو، ہر چیز جہاں پر بھی ہو وہ معاملہ ہوتا کہ نہیں کہ پڑھ کر دیکھیں گے، ایسا ہوتا نا ذہن، یہ چیز ملنا مشکل، بولے پڑھ کے دیکھیں گے، نہیں مولا تیرے حبیب نے پیغام سنایا ہے، حبیب کا فرمان عالی شان ہے جو حق ہے، کسی کو شک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر، کلام پر؟ ہرگز نہیں، ایمان والے کو تو شک نہیں ہو سکتا، یقیناً اس اعتقاد کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ جب پڑھ کر کوئی سوال کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضرور عطا فرمائے گا، انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اللہ کے نام سے شروع۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا، میں ہر صورت کی ابتدا میں اس کو بولتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے شروع۔ یہ اردو ادب میں بھی آپ حضرت فاضل بریلوی کو بڑی زبردست مہارت تھی، عربی میں جس طرح مہارت تھی ویسے ہی اردو ادب میں بھی جو ہے آپ جو ہے مہارت رکھتے تھے، بڑا ایک دم صحیح سیدھا ترجمہ کیا، اللہ کے نام سے شروع کرنے کے بعد پھر اللہ کا نام آنے کے بجائے اپنے اللہ کے نام سے اس کو شروع کیا، بڑا بہترین ترجمہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، متفقہ رائے ہے علماء اہل سنت کی کہ بہترین تراجم قرآن اردو کے، اس میں حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے اور سر فہرست ہے اردو تراجم میں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، ہے بھی نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مہربان رحم والا ہے بول کے بعض لوگ کرتے ہیں نا ترجمہ، ہے تو رحیم کا کیا ایک سوال پیدا ہو سکتا، تھا کیا ایک سوال پیدا ہو سکتا، اب ہے یہی رحم و کرم کنٹینیو ہوگا، پہلے تھا تو اس لیے ایک دم بہترین سیدھا ترجمہ، وہ رحم والا تھا بھی ہے بھی رہے گا، مہربان تھا بھی ہے بھی رہے گا، کیسا ترجمہ ہے دیکھیں، سبحان اللہ۔
اسی لیے سلام کے ابیات میں پڑھا جاتا ہے واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ کل اولیاء کا، علم دو احمد رضا کا، علم دو احمد رضا کا۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں، فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ رب کائنات نے تین چیزوں کی قسم کھائی، تین، یوں سمجھے کہ تین اوصاف کے حاملین کی قسم کھائی۔ پہلا وصف یعنی جو صف بستہ کھڑے ہیں ان کی قسم کھائی۔ اللہ جب کسی کی قسم کھاتا ہے اس کے بعد جو بات آنے والی ہے بڑی اہمیت کی ہوتی ہے۔ ایک قسم رب کا کہنا خود کافی ہے، کلام میں آ گیا وہ خود کافی ہے، اس پہ رب کریم قسم کھائے تو آگے جو بات آنے والی ہے وہ بڑی اہمیت کی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جس کی قسم کھائی ہے وہ وصف، وہ کوالٹی جس میں پائی جا رہی ہے، وہ کوالٹی، وہ وصف اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ترین ہے، دوسری چیز۔ وہ تیسری چیز، وہ کوالٹی جس میں پائی جا رہی ہے، اللہ نے اس کوالٹی کی قسم نہیں کھائی، اس صفت کی قسم نہیں کھائی۔ یہ تینوں جو صفتیں بیان کی گئی اس صفت کی قسم نہیں کھائی، اس صفت سے متصف جو لوگ ہیں ان کی قسم کھائی۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جس کی قسمیں یہاں کھائی گئی ہیں اللہ کی بارگاہ کے کتنے مقبول اور محبوب ترین لوگ ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ رب نے اتنے صفات میں سے ان صفت والوں کی قسم کھائی اور کنٹینیوس تین اوصاف کے حاملین کی قسم کھائی، تین طرح کے لوگوں کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اپنی بات کو رکھا۔ اور بات کیا ہے؟ ان الہکم لواحد، بے شک، پہلے تو قسمیں کھائی، رب کا قول کافی تھا، پھر اس کے بعد رب نے قسمیں کھائی، ایک نہیں تین قسمیں کھائی، اس کے بعد انا بھی کہا، بے شک۔ اب تو اور بات جو ہے وزندار ہو گئی کہ آگے جو بات آنے والی ہے بڑی اہمیت کی ہے۔ کون سی بات ہے؟ الہکم لواحد، تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا خدا لا واحد، اوہ سبحان اللہ، لا واحد۔ ان الہکم واحد کہتا تو بھی چل سکتا، بات مکمل ہو جاتی۔ ان الہکم لا واحد، لام التاکید ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ اس بات سے اس جملے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لا واحد فرمایا، قسمیں کھائی، ایک نہیں تین قسمیں کھائی، پھر انا کہا یعنی بے شک کہہ دیا، اس میں کوئی شک نہیں، جبکہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، پہلے بول دیا تھا، اس کے باوجود پھر انا کہا کہ بے شک، پھر فرمایا تمہارا معبود، تمہارا خدا لا واحد، لا واحد نہیں، لا نہیں بول دینا، لا بولے تو معنی ہی بدل گیا۔ یہی ہے، یہیں پر جو ہے، یہیں پر تجوید کام کرتی ہے، یہیں پر مخارج کام کرتے ہیں۔ مخارج اور تجوید کی اہمیت ایسے الفاظ میں معلوم ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے ان الہکم لا واحد، بے شک تمہارا معبود
ایک نہیں ہے، اس کا معنی نکل گیا. ان الہکم لواحد، اس کا معنی یہ ہے بے شک تمہارا معبود حقیقتاً یقیناً ایک ہے. کتنا فرق ہو گیا، لواحد اور لا واحد میں کتنا فرق ہو گیا، زمین آسمان کا فرق. ایمان اور کفر کا معاملہ ہوگا. لواحد ضرور ایک ہے، لواحد ضرور ایک ہے. توحید کو، اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ کیا ہے، اپنی وحدانیت کا ذکر ہے، اپنی توحید کا ذکر ہے. یعنی توحید، اس سے اندازہ لگائیے کہ توحید کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے، جو ہمیں بحمدی تعالیٰ آسانی سے مل گئی، جو ہمیں بحمدی تعالیٰ آسانی سے مل گئی. الحمدللہ ہم توحید پر زندہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں توحید پر موت عطا فرمائے. بے شک تمہارا رب ضرور ایک ہے. یہ بات بیان کرنے کے اللہ نے 3 لوگوں کی قسمیں کھائی ہیں، 3 طرح کے لوگ. پہلے والصافات صفا. اب آئیے، قسم ان کی کہ باقاعدہ صفے باندھے. اب اس سے مراد کون ہے، اس سے مراد کون ہے؟ اس میں مفسرین نے بے شمار اقوال بیان کیے گئے. پہلا قول یہ ہے مفسرین کا کہ وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو بارگاہ خداوندی میں صف بستہ کھڑے رہتے ہیں اور اس کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں کہ رب کا حکم کیا ہو کہ ہم اس کے، کیونکہ رب کا حکم ہوتے ہی عمل کرتے ہیں. صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، کوئی ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے نہیں رہتا، رب کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اس کی پاکی و تحمید و تسبیح و تکبیر بیان کرتے رہتے ہیں اور رب کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں. تو رب نے کہا کہ مقدس جماعت ہے یہ، ان کا ایسے کھڑے رہنا رب کو بھا گیا. رب کریم نے فرمایا ان کی قسم کھاتا ہوں، جو صف بستہ کھڑے فرشتے میرے ملائکہ، ان کی قسم کھاتا ہوں. بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد وہ مخلص علماء اور عرفاء ہیں. علماء اور عرفاء یعنی عارف کی جمع ہے، یا یوں سے علماء اور عارفین سمجھ جائیں آسان زبان. وہ علماء اور عارفین ہیں جو صف بستہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ مولا کیا ہے، بغیر جانے نماز نہیں پڑھتے، وہ جانتے ہوئے، رب کو جانتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. تو رب نے فرمایا ایسی مقدس جماعت، ایسی پیاری جماعت جو مجھے جانتے ہوئے نماز پڑھ رہی ہے، صف بستہ ہے. رب کائنات نے والصافات صفا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس صف بستہ یعنی جو صف باندھنے والے ہیں ان کی قسم جو رب نے کھائی ہے، اس سے مراد وہ جہاد میں جانے والے لوگ ہیں. اور انہوں نے اپنی تائید میں یہ آیت مبارکہ بھی بیان کی گئی، سورہ صف کی آیت. سورہ صف ایک سورت ہے جو 28ویں پارے میں آتی ہے، سورہ صف. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجاہدین اسلام کے ایک وصف کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یجاہدون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ہم نے فرمایا کہ رب کائنات ان سے راضی ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں. کیسے کھڑے ہو کر، الگ الگ نہیں، صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، صف باندھے ہوئے ہیں. کیوں باندھے ہوئے؟ راہ خدا میں اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے. اور کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمت کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کأنہم بنیان مرصوص. بنیان کہتے ہیں دیوار کو، مرصوص کہتے ہیں وہ دیوار جس پر شیش پگھلا کر ڈال دی گئی، یعنی اتنی سخت ہو گئی، مضبوط دیواروں کے مانند سب بستہ کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ راہ خدا میں
جہاد کرنے کے لیے، اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان جو سب سے پیاری انسان کو ہوتی ہے اس کو قربان کرنے کے لیے سب بستہ کھڑے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ ان کا کھڑا ہونا مجھے بہت بھاگا ہے۔ رب نے فرمایا ایسے مجاہدین جو سب بستہ ہیں، ان کے ایسے لوگ صف باندھے ہوئے ہیں، ان کی قسم کھاتا ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ تمام مصلیان ہیں جو نماز کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہوتے، تو رب کائنات فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو میرے بندوں کو، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے نہ ہی میری آواز کو سنا ہے، لیکن پھر بھی میری عبادت کر رہے ہیں۔ وہ دیکھو ان کا کھڑا ہونا، صف میں کیسے کھڑے ہوئے۔ تو رب کریم ایسے صف میں کھڑے رہنے والوں کی قسم کھاتا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں۔ یہاں صف کا ذکر آیا ہے، صف باندھنے کا، تو میں یہاں پر حدیث مبارکہ کا بھی بیان کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سووا صفوفکم، تمہارے صفوں کو درست رکھو۔ صفوں کو کیسا کرو؟ درست رکھو۔ لیکن آج کل مساجد میں جو ہے اس کا خصوصی اہتمام نہیں ہوتا۔ اکثر مساجد میں کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی سائڈ میں اپنی گیپ دے کر جو ہے نمازیں پڑھتا ہے، جبکہ گیپ دے کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سووا صفوفکم، صفوں کو ایک دم درست کرو اور کاندھے سے کاندھا ملا کر رکھو، کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر گیپ ہو تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صفوں کو درست رکھو، کیونکہ صفوں کو درست رکھنا یہ نماز کے حسن میں سے ہے، یہ نماز کے حسن میں سے ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ صف کی بات آئی، ضمناً بات عرض کر دوں کہ جنازے کی نماز میں صف جو باندھی جاتی ہے وہ بھی ٹیڑھی حصہ ادھر ادھر جو ہے کیسا بھی پڑھانا ہے بول کے کیسا بھی کھڑے ہو گئے، ادھر ڈھک گئے اس کو ڈھک گئے، کوئی آگے ہو گیا کوئی پیچھے ہو گیا، نہیں۔ 5 منٹ دیر ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن صفوں کو صحیح طرح درست کی اور طاق عدد میں صف ہوں نماز جنازہ، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ طاق عدد میں، جس طرح آپ جو ہے اس دن بولے تھے کہ طاق عدد میں جو ہے سب باندھے، یہ جو ہے حدیث مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، آقا علیہ السلام کی یہی تعلیم۔ اس سے آپ دیکھیں فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جھڑک کر چلائیں، ان کی قسم کھائی جو جھڑک کر چلائیں۔ اس سے مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد وہی فرشتے ہیں جو بارش برسانے پر مامور ہیں۔ بارش کے جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بارش برسانے کے بعد بارش جب برستی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی تحمید چلا کر کہتے ہیں کہ کیسی قدرت ہے، پانی تھا ہی نہیں اس میں لیکن اس میں سے پانی برس رہا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علماء ہیں، وہ علماء ہیں جو حکمت کے تقاضے کے تحت عوام کو، لوگوں کو تربیت کے طور پر چلاتے ہیں، تربیت دینے کے لیے جھڑکتے ہیں۔ ان کا جھڑکنا بھی نصیحت کے لیے ہوتا ہے، علماء کا جھڑکنا بھی نصیحت کے لیے ہوتا ہے، عارفین کا، پیر و مرشد کا جھڑکنا بھی نصیحت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم خان صاحب سے بارہا مرتبہ سنے ہیں، خان صاحب سے
کہ ان کے پیر و مرشد انہیں جھڑکتے تھے، لیکن اس میں بہت بڑی نصیحت ہوا کرتی تھی. جھڑکتے تھے، نصیحت ہوا کرتی تھی. بعض مفسرین فرماتے ہیں جھڑکنا، چلانا، اس سے مراد یہ علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، جو عوام کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے انہیں جھڑکتے بھی ہیں، ان پر چلاتے بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ ادا پسند آتی ہے کہ یہ تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے انہیں جھڑکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں اس کے لیے کیا ہے؟ صفا. دل اس کا اس کے لیے صاف ہے، کینے سے بھرا ہوا نہیں ہے، بغض نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے اس کے دل میں، نفاق نہیں ہے، اس کا برا چاہنا نہیں ہے، اس کو نیچ دکھانا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہے، اس کی تربیت مقصود ہے. اس لیے وہ چلاتے ہیں، جھڑکتے ہیں. تو مولا کریم نے ان کی قسم کھائی. بعض مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن اکثر راجح قول یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو پانی کے جھڑکنے کے بعد، پانی جب بادل سے جھڑکتا ہے، پانی نیچے گرتا ہے تو چلاتے ہیں. کیسا چلانا ہو کا؟ اللہ کی پاکی، اس کی تحمید اور اس کی تکبیر میں آوازیں بلند کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وعدہ پسند آ گئی ان فرشتوں کی، تو رب کریم نے ان کی قسم کھائی. بالکل ان کی قسم کھائی. پھر فرمایا فالتالیاتی ذکرا، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم. ہاں، قرآن کی تالیات، اسی سے تالیہ قرآن جو کہتے ہیں، تالیات. ذکرا، ذکرن سے مراد یہاں قرآن مجید مراد. ذکر کہتے ہیں نصیحت کو. ذکر کا ایک معنی کیا ہے؟ نصیحت. ذکر و قرآن مبین یاسین شریف میں گزرا. یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ نصیحت ہے، واعظ ہے. واعظ، نصیحت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں. اور قرآن مجید کے جو اسما ہیں، قرآن مجید کے جو نام ہیں، اس میں سے ایک نام کیا ہے قرآن کا؟ ذکر ہے. کیا ہے؟ ذکر. کیونکہ اس میں نصیحتوں سے بھرا ہوا کلام ہے، تو اس لیے ذکر ہے. تو فالتالیاتی ذکرا، پھر قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں ان کی قسم. قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت ایک اعلیٰ عبادت ہے. اعلیٰ عبادت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے امتی کی سب سے اعلیٰ عبادت قرآن کی تلاوت ہے. میرے امتی کی سب سے اعلیٰ عبادت قرآن کی تلاوت ہے. تو جو تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنے پسند آتے ہیں وہ لوگ کہ رب کریم نے ان کی بھی قسم کھائی ہے. پھر کہتے ہیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے. ماشاء اللہ آپ کو کثرت سے قرآن مجید کی آپ تلاوت کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہے. بھئی قرآن جو ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں. اللہ موقع بھی دیا ہے، اور وہ جذبہ بھی دیا ہے، وہ شوق بھی دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت سے. اور قرآن مجید کی تلاوت کیسی ہو؟ حدیث مبارکہ بڑی پیاری حدیث ابھی ذہن میں آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عبادتوں میں سے یہ کیسے کیسے انمول موتیاں ہیں. دیکھیے آقا علیہ السلام کے ارشادات. فرمایا اپنی اپنی عبادتوں میں سے آنکھوں کا بھی حصہ ادا کرو. کیا فرمایا؟ اپنی عبادتوں میں سے آنکھوں کا بھی حصہ ادا کرو، یعنی اس کا حصہ عبادت کا اس کو دیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت میں آنکھ کا حصہ کیا ہے؟ عبادت میں آنکھ کا حصہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو تم دیکھ کر پڑھا کرو، یہ عبادت میں آنکھ کا حصہ ہے. قرآن کو کیسے پڑھا کرو؟ دیکھ کر پڑھا کرو. یاد بھی ہے تو قرآن کو کوشش کرو کہ قرآن اگر موجود ہو، آپ کے پاس دستیاب ہو، پڑھ رہے ہوں، موجود ہے آپ کے پاس ہے، تو قرآن کو کیا کریں؟ آپ دیکھ کر پڑھیں. قرآن کو
دیکھ کر پڑھیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ آنکھ کی عبادت کا حصہ ہے. ورنہ ممکن ہے یہ آنکھ رب کی بارگاہ میں شکایت بھی کر سکتی ہے. اور جیسا کہ کل ہم نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، منہ پر مہر لگا دے گا، اور ہر عضو اللہ کی بارگاہ میں، ہر عضو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، بیان دے گا، گواہی دے گا. تو اب آنکھ کا حصہ، اگر عبادت کا حصہ آنکھ کو عطا کریں گے تو ممکن ہے یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ آنکھ بھی آپ کے لیے سفارش کرے گی، آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ مولا نے ان آنکھوں سے تیرے کلام کو دیکھ کر پڑھا ہے. مولا قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ آنکھ کی عبادت کا حصہ ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا خالی پڑھنا ہی نہیں، آگے فرمایا ان آیتوں میں غور و فکر کرنا. ان آیتوں میں غور و فکر کرنا یہ بھی آنکھ کی عبادت کے حصے میں داخل ہے، جو بحمدی تعالیٰ ہم درس قرآن میں جو ہے کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، آیتوں میں غور و فکر بھی کرتے ہیں. تو رب کریم کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ ایسے اوصاف کے جو حاملین ہیں ان کی قسم رب نے قرآن میں فرمائی ہے، قرآن میں یاد فرمائی ہے. فتالیاتی ذکرا. مولا کریم ہم سب کو کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، غور و فکر آیتوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیتوں کے نصائح و مواعظ سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تین چیزوں کی تعلیم اور تین چیزوں کی تربیت دینے کی آقا علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تاکید فرمائی. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. پہلے بھی یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو بتایا، اپنے بچوں کو تین چیزوں کی تربیت دو، تین چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے حب نبیکم، تمہارے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ. دوسری چیز حب اہل بیت ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ. اور تیسری چیز اور قراءت القرآن، قرآن کی قراءت، قرآن کا پڑھنا سکھاؤ، قرآن کو پڑھنا سکھاؤ. لیکن آج بتائیں کتنے گھر میں فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کتنے گھروں میں جو ہے یہ چیزوں کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے. بتائیے آپ کتنے گھروں میں؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم گھر ہیں، ایسا نہیں کہ سب کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اکثر و بیشتر یہ چیزیں کہاں ہیں؟ نہیں ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. بچوں کو سب سے پہلے سب سے پہلے الف سکھانا، کیونکہ ایک ہی زندگی یہاں ختم ہو جانے والی ہے، الف کی زندگی وہاں آنے والی ہے، وہاں تک کام آنے والا ہے وہ الف. وہی الف سے اللہ سکھائیں، وہی الف سے اللہ سکھائیں. یہ سکھانا ہی چاہتے ہیں تو یہ سے اللہ کہیں، یہ سے اللہ کہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن معنی بہت ہیں. مولا کریم ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیک باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. ان الہکم لواحد، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا رب ضرور ایک ہے. وہ کیا ہے؟ رب السماوات، وہ تو ایک ہے، رب ہے، معبود ہے. صرف تمہارا انسانوں کا ہی نہیں، صرف جنات کا نہیں، رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، چاہے آسمانوں کے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ساتوں آسمان کے درمیان، آسمانوں کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان، پھر زمین ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کے درمیان، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اور زمین اور آسمان. وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، ان سب کا رب ہے
اور مشارق کا بھی رب ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا رب المشرقین والمغربین. ایک جگہ فرمایا سورہ مزمل میں فرمایا مشرق کا لفظ ہے، صرف مشرق کہا، پھر صرف مغرب کہا. یعنی واحد کا صیغہ بھی آیا، تثنیہ کا صیغہ بھی آیا، جمع کا صیغہ بھی آیا. جہاں مشرق کا لفظ آیا واحد ہے، ایسٹ. مشرق یعنی ایسٹ، وہ ایسٹ کا رب ہے. مغرب کا لفظ آیا وہ ویسٹ کا رب ہے. مشرقین مغربین، دو مشرقین اور دو مغربین. اب یہاں مشارق، کئی مشرق کو مشارق کہتے ہیں، یعنی دو سے زیادہ ہو، دو سے زیادہ ہو، ایسٹ. اور اسی طرح مغارب کا بھی لفظ آیا قرآن مجید میں. جیسا مشارق یہاں پہ رب المشارق تک رک گیا، دوسری جگہ مغارب کا بھی لفظ آیا، یعنی کئی مغارب. سنگولر، ڈویل، پلورل تینوں کا ذکر آیا. اب سنگولر کا جہاں ذکر آیا مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد وہ صرف وہ جہت مراد ہے کہ رب وہ مشرق جو جہت ہے اس کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جہت کا وہ جگہ وہ ڈائریکشن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے. مشارق کا جہاں ذکر آیا، مغارب کا جہاں ذکر آیا، یعنی کئی مشرق ہیں، کئی مغرب ہیں. حالانکہ ہم تو ایک ہی ایسٹ کہتے ہیں، ایک ہی ویسٹ کہتے ہیں، لیکن تحقیق ہے کہ سورج جو نکلتا ہے ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا. 360 الگ مشارق میں ہی جگہ ہیں. ایسٹ میں ہر جگہ ہر دن سورج جب نکلتا ہے نئی جگہ سے نکلتا ہے. سورج جب نکلتا ہے تو نئی جگہ سے نکلتا ہے، اور اس کے مناظر کتنے ہیں؟ 360. اور جب ڈوبتا ہے تو ایک ہی جگہ نہیں ڈوبتا، مغارب میں بھی 360 مناظر ہیں. 360 مشارق ہیں، مشرق ہیں، اور 360 مغرب ہیں. تو ہر دن ایک نئے مشرق سے نکلتا ہے اور نئے مغرب میں ڈوبتا ہے. ایسٹ کا حصہ، ایسٹ میں 360 مناظر ہیں، ویسے ہی ویسٹ میں 360 مناظر ہیں. تو جہاں سے نکلا اسی منزل پر وہاں پر ڈوبتا ہے مغرب میں. اسی لیے فرمایا گیا مشارق، وہ جتنے مشارق ہیں 360، وہ سب کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ. ڈائریکشن مشرق کا بھی وہی رب ہے، اور یہ مناظر مشرق ہے اس کا بھی رب وہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کا معبود، ہر شے کا رب، ہر چیز کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. جب وہ ذات سب کا رب ہے تو وہ ذات کئی نہیں ہے، وہ واحد. وہ کیا ہے؟ ایک. وہ ایک. مولا کریم جو کچھ سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک باتوں کو ہمارے دلوں تک پہنچا دے، ہمیں عمل کی ترغیب عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ان باتوں کو ہمارے گھروں میں بھی پہنچانے کی اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین حبیب رب العالمین. السلام علیکم.